السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے قوم سمود اور اللہ کی اونٹنی کے بارے میں۔ بہت پہلے کی بات ہے، عرب کے ایک علاقے حجر میں ایک بہت طاقتور قوم رہتی تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں قوم عاد کے بعد دنیا میں خلیفہ بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تَنْحِتُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے میدانوں میں محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر شاندار مکانات بناتے ہو۔ وہ لوگ بہت ذہین اور مضبوط تھے، مگر ان کے دل بہت سخت ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کو بالکل بھول چکے تھے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ ان لوگوں کے برے کاموں کو دیکھ کر اللہ نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام بہت اچھے انسان تھے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تو تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اتنی زیادہ دنیا میں چیزیں یہ سب تمہیں اللہ نے دی ہیں، یہ بت تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قوم سمود نے ان کی بات کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ ہنستے تھے اور کہتے تھے تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ تو ناممکن ہے، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ کچھ ہی کمزور اور غریب لوگ تھے جو ایمان لائے، تو جو تکبر کرنے والے سردار تھے انہوں نے ان کمزور مسلمانوں کو کہا کیا تم صالح علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہو؟ تو ان مسلمانوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جی ہاں ہم صالح علیہ السلام کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان سرداروں نے کہا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تم جن باتوں کو مانتے ہو ہم تو ان باتوں کو بالکل نہیں مانتے۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح ان باتوں سے پہلے تو ہم تمہاری بہت عزت کرتے تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں ان باتوں کا حکم دیتے ہو جو ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تو تمہاری باتوں پر بہت زیادہ شک ہے، ہمیں تمہاری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے۔ وہ لوگ دنیا میں برے کام کرتے تو صالح علیہ السلام ان کو کہتے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دنیا میں فساد نہ کرو، دنیا میں لڑائیاں نہیں کرو۔ لیکن قوم سمود بہت غرور میں مبتلا تھی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو کبھی جادوگر کہا اور کبھی کہا کہ تم تو بہت جھوٹ بولتے ہو۔ ایک دن جب صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ، اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو بہت بڑی ہو اور اس کا ایک بچہ بھی ہو۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پر اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ چٹان ہلنے لگی اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی عام اونٹنیوں سے بالکل مختلف تھی، یہ بہت بڑی، مضبوط اور خوبصورت تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ لوگ یہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے۔
صالح علیہ السلام نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ، اور اس کو زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں بہت سخت عذاب آ جائے گا۔ زیادہ تر لوگ تو ایسے تھے کہ جو اس اونٹنی کے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی اور بہت زیادہ کھانا کھاتی تھی۔ تو لوگ شکایت کرتے کہ یہ اونٹنی تو ہمارے جانوروں کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن یہ پانی تمہارے لیے ہوگا۔ لیکن قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کو چرتا اور پانی پیتے ہوئے دیکھ کر بھی غصے میں آ گئے۔ وہ کہتے یہ اونٹنی ہمارا پانی کیوں پی جاتی ہے، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ کچھ شرارتی لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر 9 برے آدمیوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے کہا جب یہ اونٹنی رات کو آرام کر رہی ہوگی تو ہم اس پر حملہ کریں گے۔ فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم، ان برے لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان ظالم لوگوں نے کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تم واقعی رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ قوم سمود نے اس بات کا مذاق اڑایا اور کہا ہاں کیا عذاب، ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب پہلا دن آیا تو لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، ہر طرف خوف چھا گیا، لیکن قوم سمود نے اس خوف کو نظر انداز کیا اور اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے عذاب کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اور تیسرا دن آیا، اب ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے، موت کا سایہ ہر طرف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس قوم کی ضد اور غرور نے انہیں جھکنے نہیں دیا۔ چوتھے دن صبح کا آغاز خاموشی سے ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر اچانک انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالم لوگوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ زمین لرزنے لگی، پہاڑوں سے ایسی زوردار چیخ کی آواز آئی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ یہ چیخ اتنی شدید تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنا بند ہو گئے۔ ان کے مضبوط گھر جو انہوں نے پہاڑوں میں تراشے تھے انہیں محفوظ نہیں رکھ سکے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں الٹے منہ گر گئے، اس چیخ کے اثر سے زمین پر گر کر بے جان ہو گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس بستی پر ایسے موت چھا گئی جیسا کہ وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، اللہ نے بتایا کہ خبردار اس بات کو یاد رکھو کہ قوم سمود نے اللہ کی بات کا انکار کیا، قوم سمود پر تو پھٹکار ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، جب قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور مسلمان لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ جب صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس بستی سے جا رہے تھے تو صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم،
ولیکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہارے بھلائی کی پوری کوشش کی، لیکن تمہیں نصیحت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، یہی تمہارے انجام کا سبب بنا۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی زیادہ طاقت ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا اور غرور کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔